بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم۔ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 78 تک تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک سفر شروع کیا اپنے خادم یوشع ابن نون کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق وہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ بھی سمندر کے ملنے کی جگہ پر ایک جگہ پر ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام پہلے بہت آگے چلے گئے، پھر واپس آئے اور جس جگہ پر اللہ نے بتایا تھا بعینہ اسی لوکیشن پر پہنچے تو وہاں ایک بندہ چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو وہ جو چادر میں لیٹے ہوئے تھے انہوں نے جواب دیا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، چونکہ وہ اللہ کے خاص بندے تھے اور پانی کے اندر رہتے تھے جہاں کوئی بشر نہیں جا سکتا تھا، کوئی انسان وہاں نہیں جا سکتا تھا، تو وہاں جب انہوں نے ایک انسان کے سلام کا آواز سنی تو ان کو ایک تعجب ہوا کہ یہاں سلام کیسے؟ پھر انہوں نے جواب دیا، پھر فرمایا کون؟ تو فرمایا موسیٰ۔ تو انہوں نے کہا کہ کون؟ موسیٰ بنی اسرائیل، یعنی کون موسیٰ؟ کیا موسیٰ بنی اسرائیل میں جو نبی ہے وہ موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں وہی موسیٰ ہے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہوا کہ میں وہی موسیٰ ہوں جو بنی اسرائیل کا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ جس ذات نے آپ کو میرا پتہ دیا اس ذات نے مجھے بتایا کہ آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں۔ تو اسی کو قرآن پاک کہہ رہا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، کہ ان دونوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے ہماری طرف سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو ہماری طرف سے علم لدنی عطا کیا تھا۔ یہ بندہ کون تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن احادیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ جو بندے تھے یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور خضر یہ ان کا نام نہیں ہے، خضر یہ ان کا لقب ہے۔ اور یہ لقب کیوں پڑا؟ خضر کے معنی ہوتا ہے سر سبز و شادابی، یہ عربی ورڈز ہیں جس کا معنی ہوتا ہے نیک، جس کو کہتے ہیں گھاس یعنی ہریالی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں خضر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت دی تھی حضرت خضر علیہ السلام کو کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے چاہے وہ زمین کیسی ہی پتھریلی کیوں نہ ہو، لیکن جو وہ جہاں بیٹھتے وہاں گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے ان کا لقب خضر پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق دو باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات کہ ہم نے ان کو ہماری طرف سے خاص رحمت دی ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے ان کو علم لدنی عطا کیا ہے۔ علم لدنی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ویڈیو تو نہیں ہو رہا ہے۔ علم لدنی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کتابیں پڑھے، وعظ و نصیحت سنے اور اس کے ذریعے جو ہے علم حاصل کریں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے مخصوص بندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو خاص علم عطا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ تو یہ جو تھے حضرت خضر علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا، جس کی تفسیر میں آگے جا کر مزید وضاحت کرتا ہوں۔ تو قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعوک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، الا، اس بات پر، ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے وہ نیکی اور بھلائی کا علم سکھائے جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ یہ ایک طالب علم کا ادب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے، جلالی نبی تھے۔ نبی اپنی امت میں سب سے افضل ہوا کرتا ہے، لیکن چونکہ آئے تھے علم سیکھنے کے لیے، طالب علم بن کر آئے تھے، لہذا ادب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ کہا، هل اتبعوک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے جامعہ میں داخلہ دے سکتے ہیں؟ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یعنی آپ جو میرے جامعہ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، میرے پاس علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ میرے پاس ٹک نہیں سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، نبی جو ہوتا ہے نا، وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اولو العزم ہوا کرتا ہے، جب تک وہ اس کام کو پائے تکمیل تک نہ پہنچاوے چین سے نہیں بیٹھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پکا سچا ارادہ کر کے آئے تھے۔ فرمایا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیسے صبر کریں گے اس بات پر جس کا آپ کو عطا پتہ نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھتے ہیں کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ کو علم سکھاؤں گا، آپ اس کو سیکھ لیں گے، لیکن میری طرف سے کچھ ایسی باتیں صادر ہوگی جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگی، لہذا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے، یہ علمی سفر آپ کا اور میرا زیادہ چلے گا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدنی، آپ ان قریب مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے،
ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے وہ کروں گا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر دیا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ قول، ٹھیک ہے، داخلہ ہو گیا، سائن ہو گئی، ایک شرط ہے میری۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری ایک شرط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو تیار تھے، ایک کیا 100 بتائے۔ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ میری پیروی کرنا چاہتے ہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي، آپ مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود آپ کے سامنے اس کے متعلق بات کروں گا۔ اگر میں ہمارے درمیان چلتے چلتے کچھ معاملات پیش آوے تو آپ کو مجھے اس چیز کے متعلق پوچھنا نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا، آپ نے ایسا کیوں کیا، نہیں، آپ کو خاموشی کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ آپ بے فکر رہیے، جتنے بھی معاملات ہوگے میں آپ کو ان کی وضاحت کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار۔ فانطلق، اب یہ ان کا علمی سفر شروع ہوا۔ 3 لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع ابن نون اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ چل رہے تھے۔ اسی وقت سمندر پر پہنچے اور ان کو سمندر کے اس پار جانا تھا۔ تو ابھی وہ سمندر پر پہنچے اور اس سے پہلے پہ کشتی روانہ ہو گئی، تو انہوں نے کھڑے ہو کر چلایا، تو کشتی والوں نے سن لیا، وہ واپس ریٹرن لے کر آئے اور بیٹھے، کہا کہ بھی کہاں جانا ہے، کہ فلاں جگہ جانا ہے، چلیے بیٹھ جائیے۔ بیٹھے تو اندر بیٹھے تو لوگوں نے دیکھا ہاں یہ تو بہت اللہ والے ہیں، فوراً ڈرائیور بھی پہچان گیا کہ یہ تو یار اللہ والے لگتے ہیں، تو کرایہ کہ نہیں، کرایہ ہم آپ سے نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ فانطلق، وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا جو ہے کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھی اور اس نے اپنی چونچ سمندر کے اندر ڈال کر پانی کے 2 گھونٹ پیے۔ یہ دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، آپ دیکھ رہے ہو وہ چڑیا جس نے سمندر میں چونچ مار کر 2 گھونٹ پانی پیے؟ کہاں میں دیکھ رہا ہوں حضرت۔ فرمایا کہ میرے اور تیرے علم کی حقیقت اللہ کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے کہ اس چڑیا کے 2 یا 3 گھونٹ پانی مارنے کی حقیقت اس دریا کے سامنے۔ یعنی اگرچہ میں بھی ایک بہت بڑا عالم ہوں، تو بھی بہت بڑا عالم ہے، لیکن ہم دونوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے ایسا ہی ہے جیسا کہ اس بحر زخار، اس بڑے سمندر کے سامنے اس چڑیا کے 2 گھونٹ۔ اور میں اپنے اساتذہ سے سنے ہوئی بات کی روشنی میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اساتذہ نے فرمایا تھا، یہ تو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا علم لوگوں میں تقسیم کیا ہے تو ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہمارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں 2 یا 3 گھونٹ کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اللہ کا علم ہے، ہمارا علم اللہ کے علم کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا اب یہ سفر جاری تھا اور اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے، ہاتھ میں کلہاڑی لی، اور کسی کو پتہ نہ چلے ایسے ہی ایک جگہ پر کشتی جا رہی تھی اور وہاں کلہاڑی مار دی، اور کلہاڑی مارنے کی وجہ سے کشتی کا جو ایک تختہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دیکھا، فرمایا خورا کہا، انہوں نے اٹھ کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا، اس کے تختے کو اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے اس کو کیا کیا، یا آپ نے اس تختے کو کیوں اکھاڑ دیا؟ یہ تو کشتی والے ڈوب جائیں گے، چونکہ ان کی منزل قریب آ رہی تھی تو وہ تو اتر جائیں گے، ہم تو اتر جائیں گے، لیکن ان کا سفر تو آگے بھی ہے، تو یہ لوگ اس تختے کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ڈوب جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہماری بات کیا ہوئی تھی، ہم نے آپ کو داخلہ کس شرط پر دیا تھا کہ کچھ بولنا نہیں، آپ کیوں بولیں؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، آپ نے ایسی چیز کیوں کی ہے، آپ کیوں بولے ہیں؟ قول، موسیٰ علیہ السلام فوراً متنبہ ہو گئے، یوشع ابن نون نے اشارہ کیا کر رہے ہو، وہ شرط یاد رکھو، تو فوراً کہا قول
علم قلت، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبر، کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، میں نے آپ کو بولنے کا منع کیا تھا، آپ کیوں بولے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت پیش کی. قول موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی، آپ میری پکڑ مت کیجئے، بما نسیت، اس بات پر جو میں بھول گیا، ولا ترهقنی من امری عسرا، اور آپ میرے معاملے میں زیادہ سختی مت کیجئے. مجھ سے بھول ہو گئی تو میں نے بھول سے کہہ دیا، لہذا آپ مجھ پر پکڑ مت کیجئے. اور چونکہ یہ پہلی غلطی تھی اور واقعتاً بھول سے ہوئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو. خیر کشتی سے آگے چلے تو ایک جگہ کچھ بچے کھیل رہے تھے. فن طلق، وہ دونوں چلے تو ایک جگہ کچھ بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں میں سے ایک خوبصورت بچہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو لیا اور چھری سے اس بچے کا سر کاٹ دیا، اور اس طرح وہ بچہ قتل ہو گیا، مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ دونوں نے ایک بچے کو پایا، فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. قول موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دیا. چونکہ وہ بچہ جو تھا وہ چھوٹا تھا، نابالغ تھا، اور جو بچہ نابالغ ہوتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوتا، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں. اسی لیے کہا نفسا زکیۃ، اور یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی قصور کیا ہو تو ٹھیک ہے، بغیر نفس، اس نے کچھ قصور نہیں کیا اور آپ نے اس کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت بھاری کام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ غلط کام کیا آپ نے. خضر علیہ السلام نے کہا قول الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قول موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدہ، اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ بھی سوال کروں فلا تصحبنی، تو آپ مجھے نکال دیجئے، اب نہیں کروں گا انشاءاللہ. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے ایک عذر کو پہنچے، یعنی میرا عذر قبول کیجئے اور مجھے نکال دیجئے گا. آئندہ اگر میں آپ کے جامعہ میں کوئی غلطی کروں تو میرا اخراج کر دیجئے گا، ایسی مجھے دے دیجئے گا. فن طلب، پھر آگے چلے. اب ایک گاؤں گئے. وہاں پہلے زمانے میں کیا تھا کہ ہوٹلیں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی. جب آدمی کہیں سفر کرتا تھا تو جس گاؤں میں پہنچتا تھا تو گاؤں والے اسی آدمی کو کھلاتے تھے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی گئے ایک گاؤں میں، مستقل اس کا ارادہ کیا. ایسا نہیں کہ جاتے وقت راستے میں وہ گاؤں آ گیا، نہیں، بلکہ ان کا ارادہ ہی اسی گاؤں میں جانے کا تھا. تو جب اس گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری مہمانی کرو، ہم کو کچھ کھانا کھلاؤ. تو ان گاؤں والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب وہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے، استطعما اہلہا، ان دونوں نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا. فابوا ان یضیفوہما، تو گاؤں والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. فوجدا فیہا جدارا، اب وہاں ایک دیوار تھی، بہت بڑی دیوار تھی، اور وہ دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی، اور اس دیوار کے گرنے کی وجہ سے راستے میں چلنے والے آدمی کے بھی شہید ہو جانے کا خطرہ تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو درست کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خیر آپ نے کام تو بہت اچھا کیا کہ دیوار کو درست کر دیا، لیکن یہ بخیل کنجوس لوگوں نے ہم کو کھانا بھی نہیں دیا. اگر آپ کو دیوار صحیح کرنی تھی تو آپ ان سے کہتے کہ دیکھو میں یہ دیوار صحیح کر رہا ہوں، چلو آپ ہماری مہمان نوازی نہ کرو لیکن کچھ پیسے ہم کو دے دو اس کے بدلے میں، تاکہ ہم کچھ کھا پی سکیں. تو آپ ایسا کرتے. فرمایا فوجدا فیہا جدارا، انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض، وہ گرنا ہی چاہتی تھی. فاقام، تو خضر علیہ السلام نے اس کو صحیح کر دیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس پر کچھ اجرت لے لیتے. قال، خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کی جدائی ہے، اب بات ختم، اب میں آپ کو ایک منٹ کے لیے میرے ساتھ نہیں رکھ سکتا ہوں. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا،
میں ان قریب آپ کو ان تمام واقعات کی حقیقت بتلاؤں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر وہ صبر کرتے تو اور زیادہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے۔ اب یہ 3 واقعات ہوئے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو میں آئندہ انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن یہاں ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن میں کیوں بیان کیے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے۔ اور شریعت کی روح سے کسی دوسرے کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا بالکل منع ہے، چاہے جائے کہ اس کی چیز کو نقصان پہنچانا۔ اور چنانچہ اگر کسی آدمی کو معلوم ہے کہ اس چیز کو نقصان پہنچانے میں اس کے مالک کا فائدہ ہے، پھر بھی اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں اس کے مالک کی اجازت کے بغیر۔ اسی طرح کسی شریعت میں کسی آدمی کو ناحق قتل کرنا یہ سنگین جرم ہے، حتیٰ کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور چھوٹے بچے کو قتل کرنا، حالانکہ اسلام میں قاعدہ ہے کہ جب جنگ ہو، جہاد ہو، اس وقت کافر کا اگر چھوٹا بچہ سامنے آ جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بچے، عورت اور بوڑھے لوگ، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اسلام کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر بغیر کسی قصور کے، تو قصاصاً قتل کرنے والے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر چھوٹا بچہ کسی کو قتل کر دے تو اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو جب اتنے سنگین گناہ حضرت خضر علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کروائے، تو اس بات کو جاننے سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیے یہ دنیا میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے واقعات، چاہے وہ ہمیں اچھے نظر آئے یا برے نظر آئے، ان سارے واقعات کے پیچھے ایک عالم چلتا ہے، اور اس عالم کو عالم تکوینی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں چلتا ہے، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کارندے مقرر کیے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو کب موت دینی ہے، کوئی ڈوب رہا ہے تو کیا اس کو ڈوبتے ہی رہنا یا اس کو بچانا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عمل کرتی ہے، اور یہ حکمت کے جو کارندے ہیں جو اس کو نافذ کرتے ہیں وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالم تکوینی کی کچھ جھلک بتانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ تو ہمارا اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جتنے واقعات ہو رہے ہیں، چاہے مظلوم کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے معاملے پر انگلی اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ دیکھ لیجئے کہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن شرائط پر راضی ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قابو نہیں رکھ سکتے، اللہ کے نبی کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس قرآن نہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطمینان تھا، لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو مانا، اور ہم نے دیکھا آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ صلح حدیبیہ ہی اسلام کے پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بنا۔ تو اس واقعے کو بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پیغام کو دینا چاہتے ہیں قرآن کریم کے ذریعے کہ لوگوں یہ جو کام ہوتے چاہے اس میں تم اپنا برا دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ میری حکمت کے ماتحت ہوتا ہے۔ آج ہمارے کچھ نادان بھائی کہتے ہیں
کہ اتنے سارے اللہ والے ہیں، راتوں کو آہوزاری کر رہے ہیں، تہجد میں اٹھ رہے، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی حالات بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ ہمارا کام ہے اللہ کو مناتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا ہے کہ حالات بدلیں گے، اور اسی وقت حالات بدلیں گے، اس سے پہلے حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ اس وقت میں اپنے بندوں کے صبر کو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا صبر اللہ کو بتائیں، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں، پیسے ہیں تو بھی راضی ہوں، نہیں ہے تو بھی راضی ہوں، تندرستی تو بھی راضی، بیماری تو بھی راضی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو بتانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک واقعے کے ذریعے آگے حکمت جو آئے گی اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیسا کام کرتی ہے۔ تو اس حکمت کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اب اس کے ہر کام پر صبر کرنے کی اور اس سے راضی رہنے کی شکوے شکایت سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ بہت سارے بندے بیمار ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بیمار نہ ہوں، لیکن بیمار ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن تندرستی اس سے بڑی نعمت ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس دعا کو کسی بیمار آدمی کو دیکھ کر پڑھیں گے، یقین کے ساتھ پڑھیں گے، تو قیامت تک وہ بیماری آپ کو نہیں لگے گی۔ ہمارے بہت سارے ڈاکٹر سے تعلقات ہے اور وہ ہمیں کافی اکرام کرتے، تو ہم ان کو اکثر یہ دعا بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آدمی کسی گنہگار کو دیکھے تو اس گنہگار کو گناہ کرتا ہوا دیکھ کر اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہے تو یقین کے ساتھ اگر وہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک اس کو اس گناہ سے محفوظ رکھے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کے متعلق یہ ہے کہ آدمی جب بھی کسی بیمار کو دیکھے تو آہستہ سے پڑھے، دل میں پڑھے، اور جب کسی گنہگار کو دیکھو تو زور سے پڑھے، اس لیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، عافانی، جس نے مجھے عافیت بخشی، مما ابتلاک بہ، اس بیماری سے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اس نے مجھے فضیلت بخشی اپنی ساری مخلوق پر۔ تو کسی بیمار کو دیکھے تو یہ دعا آہستہ پڑھے، اور کسی گنہگار کو دیکھے تو یہ دعا زور سے پڑھے تاکہ اس کے دل میں گناہ کا احساس ہو اور وہ گناہ چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔